وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ مگر آرزویں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہے مگر وہ کیا سرایاں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ تورات ہے یا انجیل ہے، سارے لوگ اسے پڑھ کے نہیں دیکھتے ہیں، صرف جو پٹیاں پڑھا دی پادریوں نے یا جو بڑوں نے ان کے علماء نے بس اسی کو پڑھ کے اور ایک پٹی یہی پڑھائی کہ تم ہی اللہ کے محبوب ہو، تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، جنت تمہاری ہے، بس اسی زوم میں ان پڑھ خود اٹھ کے کتاب نہیں پڑھتے۔ اور یہ ان پڑھ ہونا جو ہے یا علم نہ ہونا انہیں کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں نہ پڑھو نہ سنو، پڑھ لیا سن لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا، بھائی پڑھنا بھی ہے سننا بھی ہے، لا علمی معاف نہیں ہوگی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ پس بربادی ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثُمَّ يَقُولُونَ پھر وہ کہتے ہیں هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ یہ اللہ کے پاس سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ وہ خریدیں اس کے بدلے قیمت تھوڑی، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ پس بربادی ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اور بربادی ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ اب ایک تو تورات نازل ہوئی تھی، پھر جو بھی تشریح کی تورات کی وہ بھی تورات کے اندر لکھ ڈالی، اور جو بھی ان کے فلسفے تھے یا ان کے قانونی اجتہادات تھے یا ان کے قومی تفاسیر اور تاریخی واقعات وہ بھی تورات کے اندر لکھ ڈالے، اور پھر ہر ایک کو کہنے لگے یہ اللہ نے ہی نازل کیا ہے، نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے، اور پھر جتنا جتنا جیسا جھوٹا فتویٰ دیتے اتنے پیسے بھی بٹور لیتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ اور اگر آج ہم بھی ہر بات کو قرآن بنا دیں یا ہر بات کو یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نعوذ باللہ، اور وہ بات اللہ کے رسول نے نہیں کہی، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہر بات کو یہاں سے نکالنے سے پہلے سوچ لو تو لو واقعی قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے وراثت لینے کے لیے کہہ دیا کہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کہ گھر چھوٹے بیٹے کا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ بات قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی۔ یہ جو جھوٹا دین پٹی پڑھائی تھی نا ان کے بڑوں نے، وہ جھوٹا دین کون سا تھا؟ وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی، الا ایاما معدودا مگر چند دن گنتی کے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے پکڑا ہے اللہ کے نزدیک کوئی عہد؟ فلن یخلف اللہ عہدا اللہ اپنے عہد کے وعدے کے ہرگز خلاف نہ کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اور اسی ایک وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے دین سے دور ہو گئے۔ من گھڑت دین جو ہے نا یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج عیسائیت کیوں برباد ہوئی؟ من گھڑت دین کی وجہ سے۔ یہودیت کیوں برباد ہوئی؟ من گھڑت دین کی وجہ سے۔ کیا اللہ نے تم سے کوئی ایسا عہد کر رکھا ہے کہ تم ہی جنتی ہو جو مرضی کرتے پھرو؟ اس لیے من گھڑت دین سے بچ جائیں۔ بلا کیوں نہیں من کسب سیئۃ جس نے بھی کمایا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ اور گھیر لیا اسے اس کی خطاؤں نے گناہوں نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون عدل ہے، جو بھی گناہ کر کے آئے گا کما کے آئے گا۔ اور پھر کون سا گناہ؟ دین بدلنے والا گناہ۔ یہ تو ایسا گناہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ یہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں یہ باتیں کہ ایک دین اللہ نے نہیں بھیجا لیکن ایک بندہ کہے کہ جی میں بھی ٹھیکیدار ہوں، نعوذ باللہ، دین کا، شریعت کا میں بھی نافذ کر سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں، تو یہ شرک کے زمرے میں بات آتی ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال اختیار کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم جو پڑھ سن رہے ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب ہم نے پکڑا وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربى اور قریبی رشتہ داروں سے، والیتامى اور یتیموں سے، والمساکین اور مسکینوں سے، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ ہاں یہ کام ہے کرنے کے، چند احکامات تھے یہ بھی جو ہے بنی اسرائیل نے پورے نہیں کیے، خطاب تو ان سے ہیں لیکن یہ ایسے احکامات ہیں جب قرآن میں آگے تو یہ سارے احکامات ہمارے لیے بھی ہیں۔
वइज़ अखज़ना मीसाककुम, और जब हमने पकड़ा तुमसे वादा, ला तस्फिकूना दिमाअकुम, न तुम बहाओगे अपनों के खून, वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और न तुम निकालोगे अपनी जानों को अपने घरों से, सुम्मा अक़ररतुम, फिर तुमने इकरार किया, व अंतुम तशहदून, और तुम गवाह थे। यानी उनकी तौरात में ये वादा भी लिया गया था कि वो अपने भाई बंदों को कत्ल भी नहीं करेंगे और उनको उनके घरों से निकालेंगे भी, यानी जिला वतन भी नहीं करेंगे। दो एक काम और हैं, वो अगली आयत में है। सुमान तुम, फिर तुम, हाउलाई वही लोग हो, तक़्तुलूना अनफुसकुम, तुम अपने भाई बंदों को कत्ल भी करते हो, व तुखरिजूना फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और तुम निकाल देते हो एक फरीक को अपने में से उनके घरों से, तज़हरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, और तुम उनके खिलाफ गुनाह और ज्यादती के साथ चढ़ाई भी करते हो। ये काम भी इनको मना था। वहीं यातूकुमुस्सारा, और अगर वो आए तुम्हारे पास कैदी बनकर, तुफादोहुम, तुम बहम फिदिया देकर उनको छुड़ा लेते हो, वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, और वो तुम पर उनका निकाल देना ही हराम कर दिया गया था। अफतुमिनूना बिबाजिल किताब, क्या पस तुम बाज किताब पर तो ईमान लाते हो, व तकफुरूना बिबाज, और बाज का तुम इनकार कर देते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, तो क्या बदला है उस शख्स का जो करे ऐसा तुम में से, इल्ला खिज़्युन, मगर रुसवाई है, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन, युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, वो फेरे जाएंगे सख्त अज़ाब की तरफ। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं है अल्लाह बेखबर उससे जो तुम अमल करते हो। इस्लाम से पहले मदीना के जो मुशरिक थे वो अंसार के दो कबीले थे, औस और हजरत। इस्लाम से पहले उनमें एक जंग थी जिसे वो अरसे से लड़ते आ रहे थे, और यहूद के जो दो कबीले थे, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर, ये बड़े मालदार थे, इनका असला था, ये चाहते थे असला बिकता रहे। ज़रा औस और हजरत आपस में लड़ेंगे तो असला बिकेगा ना इनका, इसलिए ये दोनों यहूद के कबीले, अंसार के जो दो कबीले थे, उनको लड़ा के रखते थे। एक एक का दोस्त बन जाता, दूसरा यहूद का कबीला दूसरों का दोस्त बन जाता, लगाई भुजाई वो दोनों आपस में लड़ते, दोस्त होते। इसलिए एक तरफ के जो अंसार हैं वो यहूद को, जो इनके दोस्त थे, उनको भी बुलाते और हमारे साथ मिलके अब जंग लड़ो, तो दूसरी तरफ के यहूद भी अपने दोस्तों का साथ देते। तो फिर जाहिर है एक तरफ के यहूद दूसरी तरफ के यहूद से भी लड़ते, इसमें उनका कत्ल भी कर देते, उनको जिलावतन भी कर देते, और उनके घरों से निकाल देते, एक दूसरे के खिलाफ चढ़ाई भी करते। लेकिन जो ही कोई कैदी हो जाता ना यहूदी, फौरन भागे भागे जाते और कहते कि अल्लाह ने हमें तौरात में हुक्म दिया है कि कैदियों को छुड़ाया करो। तो अल्लाह ने कहा कि वो जो पहले 3 हुक्म दिए थे वो भी तो अल्लाह ने ही दिए थे, कि उनका तो कत्ल कर देना ही तुम्हारे ऊपर हराम था, उनका निकाल देना ही तुम्हारे ऊपर हराम था। 3 काम तो तुमने अपनी मर्जी से कर लिए, चौथा एक काम अल्लाह की मर्जी का करके, हाँ, तो फिर अल्लाह ने इसको क्या कहा कि किताब के बाज हिस्से पर तो तुम्हारा ईमान है और बाज पर तुम्हारा ईमान नहीं। गोया किस हिस्से पर ईमान है? जो अमल में शामिल है, और जो हिस्सा अमल में शामिल नहीं, गोया उसका तुम कुफर करते हो। आज हम भी देख रहे हैं कुरान के किस हिस्से पर ईमान है? जो अमल में शामिल है, और जो अमल में शामिल नहीं वो उसका कुफर है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पूरे कुरान को हमारे अमल में शामिल कर दे। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुल हयातद दुनिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने खरीदा दुनिया की जिंदगी को बिल आखिरा, आखिरत के बदले। फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, तो ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब, वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद दिए जाएंगे। यानी मर्जी का जो है वो तो ले लिया, और जो अपनी मर्जी का नहीं वो दे दिया। ऐसे लोग जो हैं वो दुनिया में भी ज़लील और रुसवा, और आखिरत में भी उनको अजाब है। वलक़द आतैना मूसल किताबा, और अलबत्ता बेशक हमने दी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब। व क़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और हमने पे भेजे उसके बाद कई रसूल। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, और हमने दी ईसा इब्न मरियम को वाज़ेह दलील। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने उसकी तायीद की रूह पाक के साथ, यानी जिब्रील अमीन के साथ। अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम, क्या बस जब कभी आया तुम्हारे पास कोई रसूल साथ उसके जो ना चाहती थी तुम्हारी जाने, इस्तकबरतुम, तुमने तकब्बुर किया, फरीकन कज़्ज़बतुम, एक फरीक को तुमने झुटला दिया, व फरीकन तक़्तुलून, और एक फरीक को तुम कत्ल कर देते थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने कई रसूल भेजे ईसा अलैहिस्सलाम तक, और ये जो यहूद थे इन्हें कोई भी रसूल पसंद ही नहीं आता था। कुछ रसूलों को झुटला दिया, कुछ रसूलों का इन्होंने कत्ल कर दिया।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے جھٹلا دیا، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کا قتل کر دیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پہ چڑھانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل غلاف میں ہے، پردے میں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی انہیں اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے، فقلیلا ما یؤمنون، بس تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی انسان کی عادت ہے نا اپنی برائیوں کو بھی اچھائی بنا کے پیش کرتے ہیں، ایمان تو خود قبول نہیں کیا، کہنے لگے ہمارے دل ہی بڑے غلاف میں بندے، ان کے اندر کوئی دوسری بات، کوئی دوسرا دین نہیں جا سکتا، اور ان کے اندر بڑی تورات بند ہے، تورات کے بڑے ایماندار ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، تورات بند نہیں ہے ان کے دلوں میں، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، یہ قرآن کی باتیں سن ہی نہیں سکتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آ گئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والی اس کے لیے جو معہم ان کے پاس ہے، وَكَانُوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب آ گئی ان کے پاس، مَا عَرَفُوا، جسے انہوں نے پہچان لیا، كَفَرُوا بِهِ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس لعنت ہے اللہ کے اوپر کافروں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کو بڑا یقین تھا کہ اب بھی جو نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، اور کافروں کے ساتھ جن کو یہ امی کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ ان کو امی کہا کرتے تھے، اور جب ان سے ان کو مار پڑتی تو کہتے ہیں ان قریب نبی آنے والے ہیں، ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور پھر ہم تمہارے اوپر فتح بھی مانگا کرتے تھے، تمہارے سے مل کے لڑیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ نبی انہی امیوں میں سے آ گیا، اللہ نے ان میں سے بنی اسماعیل میں سے اٹھا دیا، تو اب وہ وہاں ہو کے تمہاری بات کر رہا ہے، تمہاری تورات کی تصدیق کر رہا ہے، تمہارے دشمنوں میں کھڑا ہو کے تمہاری تصدیق کر رہا ہے، تمہیں تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ پہچان لینے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے اپنی جانوں کو، ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما، ساتھ اس کے جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بغیاً، آپس کی ضد بازی کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹ آئے غضب در غضب، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا۔ یعنی مسلمانوں پر تو فضل اتر آیا، نبوت، رحمت، قرآن، اور حسد ایسا کہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر بھی نہ آئے، اور اللہ کی طرف سے یہی ان کے لیے غضب تھا کہ انہوں نے اس علم اور فضل کی قدر نہ کی، تو اللہ نے وہ علم و فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لے آؤ، بما، ساتھ اس کے جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، نؤمن، ہم ایمان لائیں گے، بما، ساتھ اس کے جو انزل، نازل کیا گیا علینا، ہم پر، ویکفرون، اور وہ کفر کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو وراءہ، اس کے علاوہ ہے، وہو الحق، اور وہی حق ہے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو ان کے پاس ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، فلم تقتلون انبیاء اللہ، پھر کیوں تم قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ یعنی کہنے لگے ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے نا، یعنی تورات پر ہی صرف ایمان رکھیں گے، جو اس کے علاوہ ہے ہاں اس پر ایمان نہیں رکھیں گے۔ تو کیا تورات میں لکھا ہے کہ جو نبی آئے گا اور تورات کی تصدیق کرے اگر تو اس کو بھی قتل کر دینا؟ ہاں، نبیوں کو تو تم نے ایسے، اور پھر وہ نبی جو تورات ہی تمہیں سناتے تھے، زکریا اور یحییٰ، پھر تم نے ان نبیوں کا قتل کیوں کر دیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر پکڑا تم نے بچڑے کو معبود اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ یعنی تمہارا تو یہ حال ہے کہ ایک نبی کی موجودگی میں تم نے شرک کر دیا، یہی مان ہے تمہارا تورات پر؟ اس وقت تو تورات لینے گئے تھے نا، اور نبی موجود تھا، یہ تمہارا ایمان ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے پکڑا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ،
اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو، خذوا ما آتینکم، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کے سبب سے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے تمہیں اس کے ساتھ تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن، یعنی خود کو یہ کہتے ہو کہ دلوں میں تورات ہے اور اس پر ایمان ہے، جبکہ اس تورات پر ایمان لانے کے لیے طور تمہارے سروں پہ کھڑا کرنا پڑا، اور تم سے وعدہ لیا گیا کہ اس کو سنو اور اس کو پکڑو، تم نے کہا اوپر سے کہا کہ سنیں گے اور اندر سے کہا کہ ہم نہیں سنیں گے۔ تورات تمہارے دلوں میں نہیں تھی، وہ جو بچڑے کی پوجا کی محبت تھی نا، وہ جو عقیدت تھی، وہ تمہاری رگوں سے نہیں نکل رہی تھی، یہ تمہارا ایمان ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، من دون الناس لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ بھی کہتے تھے نا جنت ہماری ہے، ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے، یعنی جتنے دن بچڑے کی پوجا کی تھی، ہاں تو اللہ نے کہا اگر جنت تمہاری ہے تو پھر موت کی آرزو کرو، وہ کیوں نہیں کرتے؟ اور بات یہ ہے کہ موت کی آرزو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں جائز نہیں ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز وہ تمنا نہ کریں گے اس کی کبھی بھی، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ ان یہودیوں کو اپنے کرتوت پتہ ہیں، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں، آخرت پر یقین تو ان کا ہے نا، ہاں پھر بھی وہ ان کو اپنے کرتوت بھی پتہ ہے، کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے انہیں زیادہ حریص لوگوں میں سے، علی حیات اوپر زندگی کے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، چاہتا ہے ان میں سے کوئی ایک، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ وہ عمر دیا جائے 1000 سال، وما هو بمزحزحہ من العذاب، اور نہیں وہ عمر چھڑانے والی اسے عذاب سے، ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا تو آخرت کا عقیدہ ہی نہیں تھا نا کہ آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، وہ تو بڑے بے فکر تھے کہ مر گئے تو بس مر گئے، لیکن ان کا تو آخرت کا عقیدہ ہے، یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، اور اگر کسی کو 1000 سال بھی عمر مل جائے نا تو وہ عمر اسے جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتی ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہے دشمن جبریل امین کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بے شک اس نے نازل کیا ہے اسے آپ کے دل پر اللہ کے حکم کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو اس کے آگے ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت اور شبری مومنین کے لیے ہے۔ اور یہودی جبریل امین کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے اوپر عذاب بھی وہی لے کر آتے تھے، اور ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر غالب بھی جبریل امین ہی کرتے تھے، تو کہنے لگے کہ بس جبریل جو ہے نا یہ دشمن ہے۔ بات یہ ہے جبریل سے دشمنی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، وہ تو اللہ کے حکم کا غلام ہے، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ یہی جبریل ہیں جو وہ قرآن لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو قرآن تمہاری تورات کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر جبریل سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ من کان عدوا للہ، جو کوئی ہے دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل امین کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں یا اللہ کی مخلوق ہے ان سے دشمنی بندوں کو ہی مہنگی پڑے گی، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کا دشمن ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ بے شک ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واضح آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں کفر کرتے ان کے ساتھ مگر فاسق لوگ۔ قرآن بہت واضح ہے، اس کے احکامات ابھی ہم شروع کیا ہے نا، اس کو ایک ایک لفظ کا ہم ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ، پورا قرآن پورے رمضان میں ہماری نظر سے انشاءاللہ گزرے گا۔ آپ دیکھیں
कोई इसमें इबहम नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बड़ी वाज़ेह सीधी सीधी बातें, सीधी सीधी मिसालें, यही हमारा दीन इस्लाम है। अवकुल्लमा अहदु अहदन, या जब कभी उन्होंने वादा किया कोई वादा, नबज़हु तो फेंक दिया उसे, फरीकुन एक फरीक ने मिनहुम उनमें से, बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि उनके अक्सर ईमान नहीं लाते। यानी यहूद की एक आदत क्या है कि वो अहद शिकन कौम है, कभी वादों को पूरा नहीं करती, इसलिए मोमिनीन को हमेशा अपने वादे पूरे करने चाहिए। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, और जब आ गया उनके पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुल लिमा माहुम, तस्दीक करने वाला उसकी जो उनके पास है, नबज़ा फेंक दिया फरीकुन एक फरीक ने, मिन अल्लज़ीना उन लोगों में से जो उतुल किताबा किताब दिए गए थे, किताब अल्लाह अल्लाह की किताब को, वराअ ज़ुहूरिहिम अपनी पुश्तों के पीछे, कान्नहुम ला यालमून गोया कि वो जानते ही नहीं। ऐसी बात नहीं कि ये कुरान को रद्द कर रहे हैं, तौरात के ऊपर भी इनका अपना ईमान पूरा सही था, अपनी किताबों को भी उन्होंने पसे पुश्त डाल रखा था। और जब कोई इंसान किताब को अपनी जिंदगी से निकाल के पसे पुश्त डाल दे तो फिर वो ओहाम परस्ती का शिकार हो जाता है, फिर उसको मसाइब परेशानियां ये चीजें आ जाती है, फिर वो उनके इलाज के लिए किताब की तरफ रुजू नहीं करता, बल्कि किसकी तरफ, जादू टूने टोटके तावीज गंडे, इनके पीछे पड़ के शायद मेरे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं। वत्तबाउ, और उन्होंने पैरवी की, मा तत्लु शयातीन वाला मुल्क सुलेमान, जो पढ़ा शैतानों ने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बादशाहत में, वमा कफर सुलेमान, और नहीं कुफर किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वलाकिन शयातीन कफरू, लेकिन शैतानों ने कुफर किया, युअल्लिमून अन्नास सिहरा, वो सिखाते थे लोगों को जादू। चलें पहले इतना सुन लेते हैं। अब ये जो थे यहूद, ये जादू की तरफ लगे, अपनी किताब तो पीछे फेंक दी और फिर अपनी बीमारियों के इलाज के लिए जादू की तरफ बढ़े, जहां से जादू इनको मिलता वो सीख लेते। इतना जादू सीखा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चल गया, उन्होंने सारी किताबें इनसे छीन के नीचे दफ्तर में रख दी और इनके ऊपर पाबंदी लगा दी। और साथ ही जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो कहने लगे कि उनकी हुकूमत तो जादू के जोर से थी, क्योंकि अल्लाह ने ऐसे मौजज़ात अता कर रखे थे, जिनों पर भी हुकूमत थी, हवाएं परिंदे बोलियां समझ, वो तो जादू के जरिए थी। देखो उनके दफ्तर में नीचे जाके कि कितनी जादू की किताबें हैं। और उसको भी गलत रंग दिया तो अल्लाह ताला ने तरदीद की कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, बल्कि ये शैतानों ने कुफर किया। इसका मतलब क्या निकला कि जादू सीखना सिखाना कौन सा काम है, ये कुफर का काम है। वमा उनजिला अलल मलकैनी, और जो नाजिल किया गया ऊपर दो फरिश्तों के, बिबाबिला बाबल शहर में, हारूत व मारूत, हारूत और मारूत पर, वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन, और नहीं ये दोनों फरिश्ते सिखाते थे किसी एक को, हत्ता यहाँ तक कि यकूला, ये दोनों कहते थे, इन्नमा नहनु फितना, बेशक हम तो आजमाइश हैं, फला तकफुर, तुम कुफर ना करो, फयतअल्लमूना मिनहुमा, तो वो सीख लेते थे उन दोनों में से, मा युफरिकुन बिही बैनल मरई व ज़ौजी, उस चीज को जो जुदाई डाल दे उसके जरिए शोहर और उसकी बीवी के दरमियान। चलें पहले इतना सुन ले। अब अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश के लिए दो फरिश्तों को कहा कि वो एक अच्छे भेस में जाएं, दाढ़ी शाड़ी हो बच्चा बारोनक चेहरा भेस में जाएं, और जादू जो है एक आजमाइश थी ना, पहले तो वो मना करते कि हम आजमाइश के तौर पे भेजे गए, जादू ना सीखो, लेकिन ये जबरदस्ती उनसे सीखते। लेकिन कौन सा जादू सीखते, जो मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देता। और शैतान को, जिन को सबसे ज्यादा अच्छा काम कौन सा लगता है, मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देना। और इसमें उलमा ये भी कहते हैं कि ये जो चुगली होती है ना, जो चुगली लगाई बुझाई मियाँ बीवी के दरमियान फूट डाल देना, इसका गुनाह भी किसके बराबर है, जादू के बराबर है। इसलिए इंसान को ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन, और नहीं थे वो नुकसान देते इसके जरिए किसी एक को, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म के साथ। जादू से डरा ना करें, हुक्म अल्लाह का ही चलता है। अगर आप अपने अल्लाह को पुकार रही हैं ना, तो फिर किसी का भी जादू हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। यतअल्लमूना मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, और वो सीख लेते थे जो उन्हें नुकसान देता और उन्हें नफा ना देता। कुछ लोग मुझे कहते नहीं बाजी नफे के लिए जादू किया, मैंने कहा जादू नफे के लिए नहीं होता, जादू तो नुकसान के लिए है। बहरहाल नफा अगर लेना ही है तो अल्लाह से दुआ मांग के ले लो, जरूर जादू करा के नफा लेना है। नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इन चीजों से हम सबको महफूज रखे। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु, अलबत्ता बेशक उन्होंने जान लिया जो भी इस जादू को खरीदेगा, मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, उसका आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा। वलबिसा मा शरू बिही अनफुसहुम, और कितना बुरा है जो उन्होंने बेच डाला उसके बदले अपने आप को। लौ कानू यालमून, काश के वो जानते होते। ऊपर अल्लाह ने कहा कि उन्होंने जान लिया था कि जो भी इसको खरीदेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और नीचे का काश वो जानते होते। तो बात यह है
کہ اگر انسان جان بھی لے اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو گویا اس نے اس کو جانا ہی نہیں ہے. اس لیے علم وہی جو عمل میں آ جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ کہ وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ ثواب ہوتا اللہ کے پاس سے بہت بہتر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. یعنی اگر وہ کتاب پر ایمان لے آتے، کتاب اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتے تو جادو نکل ہی جاتا ان کی زندگیوں سے اور ان کی زندگیاں جو ہے وہ مطمئن ہو جاتی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، انظرنا کا لفظ بول لیا کرو، واسمعوا، اور سن لو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی سناتے تو ظاہر مسلمان بھی بیٹھے ہوتے، یہودی عیسائی منافقین سب بیٹھے ہوتے، اور مسلمان کبھی سمجھ نہ آتی تو کہتے رائنا، ہماری رعایت کیجئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو دہرا دے. اب یہ یہودی بڑی شرارتی قوم ہے، یہ رائنا کے لفظ کو کہتے رائنا، زبان کو موڑ کے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ نے مسلمانوں سے کہا اپنا طرز زندگی بدلو، رائنا کا لفظ ہی کہنا چھوڑ دو، انظرنا بولا کرو کہ ہماری طرف نظر کیجئے. اب اس کو وہ موڑیں گے نہیں، موڑ نہیں سکیں گے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کیا کہا؟ یہ بھی لفظ نہ میرے نبی کو کہنا پڑے، پہلی دفعہ ہی بات کو غور سے سن لیا کرو کہ تمہیں انظرنا کا لفظ بھی کہنا نہ پڑے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک، ان ینزل علیکم من خیر، کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی یہ نہیں چاہتے کہ تم بھی مسلمان ہو، جو تمہارے اوپر قرآن نازل ہو، جانتے ہیں حسد اتنا ہے تو بات یہ خود بھی آ جائیں، اسی میں شامل ہو جائیں، اسی پر ایمان لے آئیں. ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی آیت، او ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، ہم لاتے ہیں بہتر اس سے، او مثلہا، یا اس کے مثل. الم تعلم، کیا نہیں تو نے جانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. سوچ دو طرح کی ہوتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ احکامات پہلے نازل ہوئے، بعد میں آسان ہو گئے. اور جیسے کہ پہلے تھا کہ اگر بدکار عورت ہے، زنا کرتی ہے تو تا حیات اسے گھر میں قید کر لو، سورۃ النساء میں یہ آیت ہے. لیکن بعد میں سورہ نور کی آیات نازل ہو گئی کہ زنا کی سزا جو ہے وہ کوڑے مقرر ہو گئی، تو وہ منسوخ ہو گئی. مسلمانوں نے تو خوشی سے کہا کہ اللہ نے حکم کو آسان کر دیا، لیکن یہود کہنے لگے اچھا اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو پہلے اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ حکم دینا ہے، مطلب یہ کہ آپ اسے خود سے گھڑ رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جیسا چاہے حکم دے دے. یہ بھی ایک چیز آزمائش بن جاتی ہے، کون ایمان لاتا ہے اور کون اعتراض کرتا ہے. الم تعلم، کیا نہیں تو نے جانا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. یعنی اللہ تو بادشاہ ہے، جیسا چاہے حکم اتار دے، پہلے اگر مشکل تھا آسان کر دے، یا آسان ہو تھوڑا مشکل، یہ تو اللہ بادشاہ ہے، جیسا چاہے. مومن ہر طرح جو ہے وہ قرآن پر ایمان لے آتا ہے. ام تریدون، یا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی بدل دے گا کفر کو ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل، تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. اور پھر یہود مسلمان جو نو مسلم تھے ان سے کہتے اچھا اپنے نبی سے یہ سوال پوچھ کے بتاؤ، اچھا اپنے مذاق بنا لیا اللہ کے رسول کو، یہ پوچھ کے بتاؤ، اب یہ پوچھ کے بتاؤ. ان کی تو اپنی عادت ایسی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے کیسے کیسے سوال کیے، گائے کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی ہونی چاہیے، اور بیجا سوالات جو ہوتے ہیں نا اس سے دین ہی مشکل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ منہ سے جو بھی نکل جائے گا وہ کیا بن جائے گا، دین بن جائے گا. اس لیے اپنے نبیوں سے بیجا سوالات نہ کیا کرو. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں اکثر اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کہ وہ تمہیں پھیر دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کی طرف، حسد من عند انفسہم، حسد ان کے اپنے جانوں کی طرف سے ہے، من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہم الحق، جو ظاہر ہو گیا ان کے لیے حق، فاعفوا واصفحوا، بس معاف کر دو
اور درگزر کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی یہ اہل کتاب تو اس لیے بھیجا سوالات اور تمہیں بھی گمراہ کر کے چھوڑیں گے، یہ حسد ہے ان کا، اس لیے مومنین تم لوگ باز آ جاؤ، درگزر کرو ان کی پریشانیوں سے، الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں تمہیں کوئی حکم دے دے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں جہاد کا حکم دے دیا، اور یہ مدینہ سے یہود جو ہیں یہ جلا وطن کر دیے گئے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، من خیرین کوئی بھی بھلائی، تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یہود شرارتیں کرتے ہیں تمہارے نبی کے بارے میں بھی نازیبا کلمات کہتے ہیں، تمہارے کرنے کے کام کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں جب احتجاج ہوتے ہیں اپنے ملک کے املاک کو ضائع کر دیا جاتا ہے اور نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا، صرف دھرنے احتجاج ہی ہو رہے ہوتے ہیں، بھئی ہمارے نبی کے خلاف کسی نے ایسا کہا تو کہا کیوں؟ اپنے آپ کو مضبوط کرو جہاد کے لیے اور نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب دیکھو کہ حالات اب سازگار ہے اپنی بات منواؤ، اور جس طریقے سے قرآن کے عامل بنو، جس طرح اللہ نے کہا ایسا کرو، عمر فاروق بن جاؤ تو کوئی تمہارے نبی کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہ ہوں گے جنت میں، الا من کان ہودا او نصارا، مگر جو ہیں یہودی یا عیسائی، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، لے آؤ اپنے دلائل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یہودیوں نے کہا وہی جنتی ہیں، عیسائیوں نے کہا نہیں نہیں صرف عیسائی جنتی ہیں، آرزو کر لینے سے جنت ملے گی۔ اسی طرح ہر مومن بندہ بھی جو ہے نا، ہر فرقے والے اپنی آرزوؤں میں ہے کہ بس جنت ہماری ہی ہے، ہم ہی ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا اپنے دلائل لے آؤ، جنت کس کی ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جنت کس کی ہے۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جو بھی فرما بردار کر دے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور دوسری شرط کیا؟ اور وہ محسن بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں جی، جس نے اپنا چہرہ اللہ کو سونپ دیا، جس کی آنکھیں وہ دیکھیں جو اللہ چاہتا ہے، جس کا منہ وہ بولے جو اللہ چاہتا ہے، جس کے کان وہ سنے جو اللہ چاہتا ہے، جس کا منہ وہ کھائے جو اللہ چاہتا ہے، دماغ وہ سوچے جو اللہ چاہتا ہے، گویا اس نے اپنا آپ اللہ کو سونپ دیا، ٹھیک ہے، یہ جنتی ہے، اور اس پر وہ محسن بھی ہو۔ اور محسن کیا ہے؟ جس کے ہر کام میں حسن ہو، اور ہر کام حسین کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے اچھا بہترین نمونہ کس کا کام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یعنی اللہ کے بھی فرما بردار بن جاؤ اور میرے مصطفیٰ کے بھی فرما بردار بن جاؤ، تو پھر تمہیں جنت جو ہے پھر تمہاری ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کچھ بھی، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، ان کے کہنے کے مثل۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، بیچ اس کے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہودی عیسائیوں کو اس لیے کافر کہتے تھے کہ وہ تین خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کو اس لیے کافر کہتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو پیروکار سمجھتے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اب اختلاف ہی رہا، کیونکہ دنیا میں حل نہیں کیا نا، کتابوں کے ذریعے حل نہیں کیا، تو اختلاف کہاں جا پہنچا؟ آخرت پہ جا پہنچا، اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ لیکن اگر آج حل لینا ہے تو قرآن کو کھولنا پڑے گا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا، وسعی فی خرابہا، اور وہ اس کی خرابی کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہو اس میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔
یعنی جب عیسائی غالب تھے انہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں جانے سے روک دیا، اور مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو کعبۃ اللہ میں جانے سے روک دیا، حدیبیہ کے سال عمرہ کرنے سے روک دیا۔ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ کی مسجدوں سے روک دیں، وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، ایسے لوگ مسجد کی خرابی کے اور اس کی ویرانی اور بربادی کے اس میں آ جاتے ہیں۔ اور اس لیے مسجد کے متولی ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ دوسروں کو بھی ڈر ہو کہ اگر کوئی شرارت کی تو ہمیں سختی سے پکڑا جائے گا۔ عمر فاروق جیسے لوگ ہونے چاہیے مسجدوں کے متولی، جو کسی کو بھی مسجد میں آنے سے نہ روکیں۔ ایسے تمام اسباب جس سے لوگ مسجدوں سے رک جائیں، یہ سب سے بڑے ظالم۔ یہ بم بلاسٹ کرنے والے بھی ہیں اور یہ جوتے چرانے والے بھی کہ مسجد جاؤں گا تو میری جوتی چوری ہو جائے گی یا میں تو مسجد ہی نہیں جاتا، ایسے تمام لوگ جو مسجدوں سے روک دیتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں کہیں تم پھرو گے وہیں اللہ کا وجہ ہے، چہرہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ ایک اندھیری رات میں صحابہ کو مشکل ہوئی قبلہ تلاش کرنا، اور کیونکہ سورج کی ڈائریکشن سے قبلے کا پتہ چلتا ہے، سب نے نمازیں پڑھ لی عشاء کی اور پھر نشان رکھ لیے، صبح اٹھ کے پتہ چلا کہ کسی نے صحیح سمت میں نماز پڑھی ہے اور کسی نے غلط، بھول تھی نا اور اپنے بس میں نہیں تھا، تو اللہ نے کہا جہاں بھی پڑھ لیا اللہ کا وجہ تو وہیں پہ ہے، ساری سمتیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ لیکن نفلی عبادت جو ہے یہ سواری پر ہو سکتی ہے، فرض عبادت جو ہے یہ سواری سے اتر کر قبلہ تلاش کر کے ہی اس کو پڑھنا چاہیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا تو ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے لیے فرما بردار ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور فرشتوں نے کیا کہا، مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ یہ سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کو بیٹوں بیٹیوں کی ضرورت نہیں، اللہ تو بادشاہ ہے، یہ ساری کائنات اس کے ملک میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی معاملے کا ارادہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو آسمانوں کو بغیر کوئی نمونہ دیکھے آسمانوں کو بنا لینے والا ہے۔ انسان ہوتا ہے نا نمونہ دیکھ کے کوئی چیز بناتا ہے، لیکن اللہ بغیر نمونہ دیکھے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کر دیا، اور اسے کتنی سی دیر لگتی ہے، کن، اور اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جسے بڑھاپے کا ساتھی چاہیے، جسے وارث چاہیے، جو کمزور ہوتا ہے، اور اللہ کمزور نہیں ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، او تاتینا آیا، یا آتی ہمارے پاس کوئی آیت نشانی، کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے کہنے کے مثل، تشابہت قلوبہم، کتنے ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات، بے شک ہم نے بیان کر دی ہیں کھول کر آیات، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اور پھر کہتے کہ اللہ خود آ جائے ہمیں کہہ دے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یا یہ قرآن حق ہے۔ ہر دور کے مجرموں نے ایسی ہی باتیں کی۔ اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور فرشتے بھی کوئی ان آنکھوں میں اس دنیا میں نظر نہیں آتے، اس لیے جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہ پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ ولن ترضى عنك اليهود، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی، ولن النصارى، اور نہ ہی عیسائی، حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ پیروی کر لیں ان کے مذہب کی۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان هدى الله هو الهدى، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ولئن اتبعت اهواءهم، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کر لی ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے وہ جو جاءک، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہ ہوگا آپ کے لیے اللہ سے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی کبھی بھی یہ یہودی اور عیسائی ہم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک لفظ محمد ہمارے ناموں کے ساتھ ہے، یہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اسلام سے انکار کر کے ان کے نہ بن جائیں۔
इसलिए मेरे महबूब इनकी आरजुओं की जो है ना पैरवी ना करें। आपके पास अल कुरान आ चुका है, हमें इनसे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन गो आसमानों से नाजिल हुआ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन गो आसमानों से नाजिल हुआ, ठीक है, लेकिन पैरवी किस पर होगी? पैरवी सिर्फ आज कुरान पर होगी, क्योंकि वो सारी तौरात और इंजील जो हक बात है वो आज किसके अंदर मौजूद है? कुरान के अंदर। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी, यतलूनहु, वो इसको पढ़ते हैं, हक़्क़ तिलावतिही, जिस तरह उसकी तिलावत करने का हक है। उलाइका युमिनून बिही, ये लोग इस पर ईमान लाते हैं। वमन यकफुर बिही, और जो कोई कुफर करे इसके साथ, फउलाइका हुमुल खासिरून, तो ये लोग वो खसारा पाने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे थे यहूदियों में से भी जो तौरात को हक देकर पढ़े, खुद पढ़ते थे तौरात इसमें क्या लिखा है, और जब उन्होंने वो साफ पहचान लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यही लोग ईमान भी ले आए। तो इसलिए आज अगर हक को तलाश करना है तो किताब को पढ़ना पड़ेगा, जो इसके अंदर लिखा है उसको लेना पड़ेगा। या बनी इसराइल अस्करू, ए बनी इसराइल याद करो नेमती, मेरी नेमत को, अल्लती वो जो अनम तो मैंने इनाम किया अलैकुम तुम पर, व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और ये कि मैंने तुम्हें फजीलत दी जहान वालों पर। यानी सारे अंबिया तुम्हारे अंदर, किताबें तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें फख्र गुरूर नहीं करना चाहिए, इस इल्म को संभाल के रखो, इस पर अमल करो। वत्तकू यौमल ला तजदी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और डर जाओ उस दिन से न काम आएगी कोई जान किसी जान के कुछ भी। वला युक़बलु मिन्हा अदलुन, और ना कबूल किया जाएगा उससे कोई बदला। वला तनफ़उहा शफ़ा, और ना नफ़ा देगी उसे कोई सिफारिश। वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद दिए जाएंगे। और फिर फ़ख्र गुरूर में मुब्तला हुए कहने लगे, ईसाई के कफ़ारा मसीह का अकीदा घर लिया कि वही जन्नती हैं, और यहूदियों ने कहा हम ही अल्लाह के महबूब, अल्लाह के बेटे हैं, हम ही जन्नती हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं नहीं नहीं, किसी फ़ख्र गुरूर में नहीं आना। याद रखना उस दिन के बारे में, कोई जान किसी जान के कुछ काम ना आएगी, ना कुछ कबूल किया जाएगा, ना कोई फिदिया, ना कोई सिफारिश। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से क्या कहा था? ऐ मेरी प्यारी बेटी, दुनिया में जो मुझसे लेना ले लो, लेकिन मैं रोज़े आखिरत तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूंगा। हाँ, ए मली, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, अमल कर लो, अमल कर लो, अमल कर लो, मैं रोज़े आखिरत तुम्हें बचा ना सकूंगा। तो इसलिए अपने लिए खुद कोशिश करके जाना है, फिर सिफारिश भी इंशाल्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू, और जब आजमाया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसके रब ने, बिकलिमातिन, साथ कुछ बातों के, फातम्माहुन्ना, तो उनको पूरा कर दिया। काला खा इन्नी, बेशक मैं जाइलु का बनाने वाला हूँ तुझे, लिन्नासी, लोगों के लिए, इमामा, इमाम। काला खा व मिन ज़ुर्रिय्यती, और मेरी औलाद में से। काला कहा, अल्लाह ने कहा, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, नहीं पहुंचेगा मेरा वादा जालिमों को। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जिंदगी कुर्बानी है। जब पैदा हुए तो जो बाप था वो बुतगर था, बुत फरोश भी था, और फिर बड़े हुए टक्कर दी, अकेले अल्लाह ताला की तौहीद को बयान करते रहे, फिर आग में भी फेंके गए, फिर वहां से हिजरत की, बुढ़ापे में बेटा मिला, फिर अल्लाह ने कहा इस बेटे को ज़िबा कर दो, उस आजमाइश में पूरे उतरे। फिर अल्लाह ताला ने कहा आप काबतुल्लाह, आप जो है इसको तामीर करें, और मैंने आपको सारे लोगों का इमाम बना दिया है। मुशरिकीन मक्का भी इब्राहीम की बात करते हैं, यहूदी भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, और इंजील को अगर आप देखें ना, इंजील मुकद्दस को, तो पहला लफ्ज़ इब्राहिम है बाब पैदाइश में, वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी औलाद में भी जैसे मुझे इमामत मिली, क्या मेरी औलाद को भी इमामत मिलेगी? अल्लाह ने कहा जालिम होंगे तो फिर तो नहीं मिलेगी इमामत, नेक होंगे तो फिर अल्लाह उनको भी नबी बना देगा। वइज़ जअलनल बैत मसाबा, जब हमने बनाया बैतुल्लाह को सवाब की जगह, लिन्नासी, लोगों के लिए, व अमन, और अमन की जगह, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और पकड़ो मुकाम इब्राहीम को नमाज की जगह। वाहिदना इला इब्राहीम, और हमने वादा दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, व इस्माइल, और इस्माइल अलैहिस्सलाम से, अंतहिरा, कि तुम दोनों पाक कर दो, बैतिया, मेरे घर को, लित्वाइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, वलाकिफीना, और एतकाफ बैठने वालों के लिए, व रुक्का सजूद, और रुकू और सजूद करने वालों के लिए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस घर को तामीर किया, और जिस पत्थर पे खड़े होकर तामीर किया मुकाम इब्राहीम, और वहाँ पर 2 रकत नमाज जो है उम्रा करने वाले भी और हज करने वाले भी वहाँ पर 2 रकत नमाज अदा करते हैं। और किस बात पर कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर किसके लिए खालिस हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए
खालिस हैं। और अल्लाह का घर है, ये हर तरह के शिर्क से, अकीदे की गंदगियों से ये पाक होना चाहिए। अल्लाह के घर पहुंच के तो फकत जिक्र किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का होगा। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ा बलदन, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब कर दे इस शहर को आमिनन अमन, वर्ज़ुक़ह लहू, और रिस्क दे इसके अहल को, मिनस समरात फलों से, मना मना मिनहुम, जो भी ईमान लाए उनमें से, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। काला तो अल्लाह ने कहा वमन कफर, और जिसने कुफर किया, फअमत्तिउहु क़लीलन, मैं उसे थोड़ा सा फायदा दूंगा, सुम्मा अस्तरुहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उसे आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा, वबिअसल मसीर, और बुरा है पलटना। अब पहले तो इमामत मांगी ना अपनी औलाद के लिए, तो अल्लाह ने कहा जालिमों को मेरा अहद नहीं पहुंचता। अब फल मांगे, और मक्का के लिए फल मांगे और अमन मांगा, तो कहना अल्लाह मोमिनों को देना। अल्लाह ने कहा नहीं, फल मैं सबको दे दूंगा, चाहे जालिम भी होंगे ना, ये तो दुनिया की चीजें हैं, इनको भी अल्लाह देगा, लेकिन कोई दुनिया में कितना भी खा ले, काफिर है तो फायदा थोड़ा ही ना, और जन्नत फिर उनको मिलेगी जो मोमिन और मुत्तकीन है। वइज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइदा, और जब बुलंद कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुनियादें, मिनल बैती बैतुल्लाह की, व इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलाम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए रब हमारे तो हमसे कबूल कर ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। कितना बड़ा काम है, अल्लाह का नबी है, और सारी मस्जिदों में से जो अफजल मस्जिद घर है बैतुल्लाह, उसकी तामीर, लेकिन कोई भी काम उस वक़्त काबिल होता है जब वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। तो इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमारे इस अमल को तू शर्फ़े कबूलियत बख्शना। और रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, और ए रब हमारे हमें बना ले अपने लिए दो मुसलमान, व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका, और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत मुसलमान अपने लिए, व अरिना मनासिकना, और हमें दिखा दे हमारे मनासिके हज, व तुब अलैना, और तू हमारी तौबा कबूल कर ले, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। क्या दुआ मांगी? या अल्लाह हमें दो मुसलमान फर्मा बरदार बना, और हमें हमारी इबादत के तरीके सिखा दे। इतना बड़ा नबी अल्लाह का खलील होके इबादत किससे सीख रहा है? अल्लाह से सीख रहा है, क्योंकि शरीयत की जबर जेर भी नबी खुद नहीं बनाता, वो भी कहाँ से आती है? आसमानों से आती है। और क्या कहा? हमें मुसलमान बना। जितने भी अंबिया आए वो सारे कौन थे? मुसलमान थे, और उनकी उम्मतें कौन थी? मुसलमान थी। रब्बना या रब हमारे, वबास फीहिम रसूलन मिनहुम, और भेज दे उनमें एक रसूल उन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिका, जो तिलावत करता हो उन पर तेरी आयात को, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें सिखाता हो किताब और हिकमत, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया भी करता हो, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही है गालिब हिकमत वाला। फिर वहीं पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की कि अल्लाह इनमें एक ऐसा नबी भेजना जो इन्हीं में से हो, और जो इन पर तेरी कुरान की आयत तिलावत, तेरी किताब की आयत पढ़ के और उन्हें हिकमत भी सिखाता हो और उनका तज़किया भी करता हो। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिलाल हबशी को एक दिन कह दिया है काली माँ के बेटे, उन्होंने शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया किया, कहा अबू ज़र तेरे अंदर अभी भी जहालत बाकी है, तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कुरान पढ़ के नहीं सिखाया, आपने अपनी अमल से, अपनी सुन्नत से सहाबा के तज़किये भी किए। मैं यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम, और कौन नफरत करेगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मजहब से, इल्ला मन सफिहा नफ्सा, मगर वही शख्स जिसने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया, वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, और अलबत्ता बेशक हमने उसे दुनिया में भी चुन लिया, व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बेशक वो आखिरत में अलबत्ता सालिहीन में से है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुकम्मल हकमियत को कबूल कर लिया और अपनी मुकम्मल अबूदियत को अल्लाह के आगे बंदे बन गए, और ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन। अब बेवकूफ़ शख्स ही इस दीन से बेरग़बत होगा, और जो अक्लमंद होगा वो अपने आप को किसके ताबे कर देगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब कहा उसके लिए उसके रब ने फर्मा बरदार हो जा, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, उसने कहा मैं रब्बुल आलमीन के लिए फर्मा बरदार हो गया। हम तो कहते ना अच्छा हो जाएगी तो मैं जाऊंगी, हाँ, लेकिन इब्राहीम ने ये नहीं कहा कि वो होगा तो नगर मैं फौरन मुसलमान हो गया। यार तू जो कहेगा, कोई और माने या ना माने, मैं तेरा
فرما بردار ہوں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور نصیحت کی ساتھ اس کے وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اب یہ کہنے لگے تھے کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی یا عیسائی رہنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، انہوں نے تو کیا کہا تھا کہ مسلمانی مرنا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام سے، کیونکہ سارے انبیاء کی لڑی یعقوب علیہ السلام سے چلی تھی، اس لیے خصوصاً ان کا بھی نام آ گیا. تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا کہ تم کس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. ام کنتم شہداء، یا تم وہاں پر موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. قالوا، تو انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم تو عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، اور وہ ایک ہی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہے. یعنی تم لوگ تو شرک کر رہے ہو، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا کہ کس کی عبادت، انہوں نے کہا ہمیں کی عبادت کریں گے. تلک امت قد خلت، یہ امت بے شک گزر گئی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے، تمہارے بڑے نبی تھے، تم ان کی اولادیں ہو، ان کی امت ہو، لیکن وہ اپنے اعمال لے کے چلے گئے، اور تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان کے عمل ان کے لیے ہیں. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تہتدوا، تم راہ پالو گے. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ مذہب ابراہیم علیہ السلام کا یکسو ہے. وما كان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے. یہودی سمجھتے ہیں یہودی بنو گے تو راہ پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بنو گے تو راہ پاؤ گے، اور خود کو ابراہیم کا پیروکار بھی کہتے ہیں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی راہ کیا تھی؟ یکسو تھی. ان کی آنکھ اٹھتی تھی تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ہاتھ بلند ہوتے تھے تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور ان کے ذہن میں جو پہلا خیال آتا تھا وہ کس کا آتا تھا؟ اللہ کا. قولوا آمنا باللہ، تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف. وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا طرف ابراہیم علیہ السلام کے. واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام پر اور اولادوں پر. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. وما اوتی النبیون، اور جو دیے گئے سب نبی من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں. سارے نبی ایک ہی ہیں، ان کا عقیدہ ایک ہی عقیدہ تھا، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. احوال آخرت سب نبیوں کے سیم، انبیاء کے حالات ہر شریعت میں سیم، اور قرب قیامت کے جو واقعات سب میں سیم. ہاں تھوڑی سی شریعت، نماز کے طریقے یا روزہ، یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. سارے نبیوں کا دین ایک ہی دین ہوتا ہے. اس لیے مسلمان سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. جبکہ عیسائی جو ہیں وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے. اسی طرح یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے. اس لیے ایمان کس کا قبول ہے؟ جو سارے نبیوں پر ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں مثل اس کے جیسا تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو بے شک انہوں نے راہ پائی. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ بیچ مخالفت کے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہے تمہیں ان سے اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی اگر یہ سارے بھی یہودی عیسائی صحابہ کی طرح ایمان لے آئے، ہاں تو پھر تو مسلمان ہیں. لیکن اگر کوئی ضد بازی مخالفت پہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا مکر و فریب مسلمانوں کو، اے میرے محبوب، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں. ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کے لیے عبادت گزار ہیں. یہودیوں میں جب کوئی بندہ یہودی ہوتا
تو اس کو غسل دیتے، اور عیسائی جب کوئی عیسائیت میں آتا تو اسے غسل دیتے وقت پانی میں پیلا رنگ بھی شامل کر لیتے، اور یہ اپنے نومولود بچوں کو بھی بپتسمہ جسے کہتے ہیں پیلا رنگ، اور پھر کہتے ہیں اب اس کے گناہ معاف ہو گئے، یا اب یہ بھی جنتی ہو گیا، ہاں اب جو مرضی کر لے یہ بھی جنتی ہے۔ اللہ نے کہا نیلے پیلے رنگوں سے فرق کوئی نہیں پڑتا، رنگ تو اللہ کا ہے، جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ اور اللہ کا رنگ کیسے چڑھتے ہیں؟ نحن لہ عابدون، ہم صرف کس کے لیے عبادت گزار ہیں؟ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں تو پھر اللہ کا رنگ جو ہے اس بندے پر چڑھ جاتا ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ فضل و کرم ہمارے اوپر ہی ہونا چاہیے۔ ہاں عیسائی کہتے جی لطف و کرم اللہ کا ہمارے اوپر ہی ہونا چاہیے، اللہ سب کا ہے، جو اللہ کی بندگی اختیار کرے گا اللہ کا لطف و کرم اسی پر ہو جائے گا۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل، بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور اولادیں کانوا ھودا او نصارا، وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اسلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو چھپائے گواہی کو اپنے پاس اللہ سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق یہ سب یہودی تھے، نعوذ باللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ سب عیسائی تھے۔ حالانکہ جو اصل یہودیت ہے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے چوتھی یا تیسری یا چوتھی صدی میں یہ مارز وجود میں آئی، اور عیسائیت موجودہ شکل میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد مارز وجود میں آئی، اور ابراہیم تو بہت پہلے ان سے بھی گزر چکے تھے، وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ باتیں ان کو پتہ تھی، پھر بھی یہ کتنی کہ انہوں نے گواہی کو بھی چھپایا اور اس علم کے خلاف جو ان کو معلوم تھا اس کے خلاف گواہی دی۔ تو ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں اللہ کے ہاں، جو جھوٹی گواہی دیں علم کے باوجود۔ تلک امۃ قد خلت، یہ امت بے شک گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہ پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ ہاں اپنے عملوں کی فکر کرو، وہ جو عمل کر گئے نا وہ اپنے ساتھ لے گئے، تم اپنے عملوں کی فکر کرو تم کیا کر رہے ہو، ہر ایک کے عمل اس کے اپنے لیے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔